یہ چار چیزیں پائی جائیں، یعنی ان چار شروط کا پایا جانا ضروری۔ بھائی یاد رکھیے لفظ ابن کی جب بات ہوگی اگر اس کے درمیان میں کوئی بھائی فصل نہ ہو بلکہ دونوں متصل ہوں۔ نمبر 3، ابن ماقبل اسم کی صفت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے طالب علم نے پوچھا تھا کہ لفظ ابن اور بن کے مابین کیا فرق ہے، اور ابن کا استعمال ہوگا اور لفظ بن کا استعمال ہوگا۔ آج ہم انشاءاللہ اس مختصر ویڈیو میں یہ سیکھیں گے کہ ابن اور بن کا استعمال کب اور کیسے ہوگا۔ انشاءاللہ چند منٹ میں آپ کے جتنے بھی آپ کے ذہن میں ڈاؤٹ ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بغیر تاخیر کے۔ ابن اور بن کا قاعدہ۔ لفظ ابن سے حمزہ حذف ہو جاتا ہے جب بیک وقت یہ چار چیزیں پائی جائیں، یعنی ان چار شروط کا پایا جانا ضروری۔ بھائی یاد رکھیے لفظ ابن کی جب بات ہوگی اگر یہ چار چیزیں ہوں گی تو بھائی وہاں پر لفظ ابن کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ حذف ہو جائے گا۔ وہ کون سی شرائط ہیں؟ چلو آگے چلتے ہیں۔ نمبر 1، لفظ ابن سے پہلے علم یعنی اسم خاص ہو اور اس کے بعد بھی علم ہو۔ بھائی یعنی ابن کا ماقبل بھی علم ہو، ماں بعد بھی کوئی اسم خاص یعنی علم کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط، ابن اور علم کے درمیان فاصلہ نہ ہو، یعنی جہاں ابن ہوگا ابن کے جو ماں بعد یا ماقبل جو بھی علم ہوگا اس کے درمیان میں کوئی بھائی فصل نہ ہو بلکہ دونوں متصل ہوں۔ نمبر 3، ابن ماقبل اسم کی صفت ہو، یعنی ابن ماقبل کے لیے کیا بن رہا ہو؟ ترکیب میں صفت بن رہا ہو۔ نمبر 4، دوسرا اسم پہلے والے اسم کا حقیقی والد ہو، یعنی جو ابن کے ماں بعد آئے گا وہ پہلے اسم کا حقیقی والد ہو۔ یہ چار شرطیں ہوں گی تو بھائی وہاں پر ہم لفظ ابن سے حمزے کو حذف کریں گے۔ مثال دیکھتے ہیں، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ۔ یہاں دیکھیں یہ چار ہی شرائط مذکور ہیں، یہاں پر غور کرنے کے بعد چاروں شرائط نظر آ جائیں گی۔ اول، لفظ ابن سے پہلے اور بعد میں علم ہے۔ دوم شرط یہ ہے کہ دونوں یعنی لفظ ابن اور علم کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں بلکہ متصل ہیں۔ سوم، لفظ ابن ماقبل اسم کی صفت ہے۔ اور چوتھی یعنی چارم شرط یہ ہے کہ دونوں علموں کے درمیان حقیقی باپ بیٹے کا رشتہ ہے۔ اس کے سوائے باقی صورتوں میں لفظ ابن کا حمزہ یعنی الف حذف نہیں ہوگا بلکہ ذکر ہوگا، جیسا کہ اب آگے مثال دیکھیں۔ یہاں دیکھیں لفظ ابن مسعود، یہاں دیکھیں ابن کا حمزہ مذکور ہے۔ کیوں مذکور ہے؟ کہ بھائی یہاں پر جو شرط اول وہ مسکوت ہے۔ شرط یہ ہے کہ ابن سے پہلے خاص علم کا ہونا ضروری، یہاں پر وہ نہیں ہے۔ دوسرا مثال دیکھیں، تارکن ہو ابن زیاد، یہاں دیکھیں ابن اور طارق کے درمیان ہو کا فاصلہ ہے، یہاں پر بھی ہم ابن کے حمزے کو حذف نہیں کریں گے۔ اگر مثال دیکھیں، محمد ابن عبد المطلب، یہاں دیکھیں عبد المطلب محمد کا حقیقی والد نہیں ہے۔ یہ شرط تھا کہ دوسرا اسم پہلے اسم والے کا حقیقی والد ہونا لازمی ہے، یہاں پر یہ شرط مسکوت ہو گیا تو یہاں پر ہم ابن کا حمزہ حذف نہیں کریں گے۔ آخری مثال دیکھیں، عیسیٰ